زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصها اللہ عز وجل له لم يقض عنه صیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیزو، رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ کا بڑا انعام جو انسانیت پر گاہ بگاہ ہوتا ہے، اس میں خصوصی طور پر رمضان میں بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے انوارات اور انعامات ہوتے ہیں. مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرمایا کرتے کہ رمضان مبارک کے انوارات یہ گویا کہ 15ویں شعبان کے بعد سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کی مثال اس طرح بتائی کہ جس طرح سورج جب اگنے والا ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا جب وقت ہوتا ہے فجر کے بعد سے، تو اس وقت سورج کے نکلنے سے پہلے جو روشنی نمودار ہوتی ہے وہ عجیب سی روشنی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ پھیلتی ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلنے کی تیاری پر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نکل گیا، اتنی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے. ایسے ہی رمضان مبارک آنے سے پہلے 15ویں شعبان کے بعد سے یہ انوارات اور اس کے پو پھٹتے ہیں، اور رمضان کے 2-4 دن پہلے تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان ہے. یہ اس مہینے کی بڑی قدر کرنی چاہیے. یہی مجدد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی طرف سے انسانیت کے اوپر اتنی داد و دہش اور انعامات ہوتے ہیں، اور دنوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ سمندر کو اور پانی کے قطرے کو ہے. اللہ کی رحمتیں ان دنوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، گویا کہ اور دنوں میں قطرات کی شکل میں ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے گویا کہ سمندر کی طرح. اس لیے استقبال رمضان اور رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ان کی گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی قدر کر کے بتلائی. فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں اور اس کو سنیں گے بھی. فضائل رمضان کے اندر امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ روزانہ رمضان میں دین میں ایک قرآن پڑھتے، رات میں ایک قرآن پڑھتے. پورے مہینے کے اندر 60 قرآن تو یہ ہوئے، اور 3 قرآن تراویح کے اندر ختم کرتے تھے. سوچئے ذرا رمضان کے اندر 3 قرآن یعنی کتنے روزانہ
3 پارے کم سے کم ہوتے ہیں، تو گویا کہ روزانہ 63 پارے پڑھتے تھے اور 63 قرآن ان کے پورے مہینے کے اندر ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ جو ہندوستان کی آزادی کے عظیم مجاہد ہیں، بہت بڑے مجاہد گزرے، بڑا ان کا حصہ ہے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت میں وقت گزارتے تھے، اور تراویح ان کی اس وقت ختم ہوتی تھی جبکہ سحری کے اندر تھوڑا سا وقت باقی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار چل رہے تھے، بڑے خادم مزاج کے بھی تھے، بیمار چل رہے تھے، گھر کی عورتوں نے جو حافظ صاحب تلاوت ان کو سمجھایا، مانے نہیں، تو جو حافظ صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے ان کو ذرا سمجھا دیا کہ تم کچھ بہانہ کر کے آج تھوڑا سا قرآن پڑھ لو تاکہ حضرت کو ایک آدھ دن آرام مل جائے۔ تو وہ ان کی طبیعت سنور جائے۔ حافظ صاحب نے عشاء کے بعد تراویح سے پہلے کہہ دیا کہ حضرت آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اس لیے میں کچھ پارے کم پڑھوں گا۔ انہوں نے 2-4 پارے پڑھ لیے، 4 پارے غالباً پڑھ لیے، اور اس کے بعد تراویح پوری ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ نے اس حافظ صاحب کو، چونکہ وہ شاگرد ہوتے ہیں، شاگرد تھے، کہا کہ اب جب تمہاری طبیعت ناساز ہے، گھر جانے کی ضرورت نہیں، میرے اسی کمرے میں سو جاؤ۔ سو گئے۔ رات کا اب کچھ حصہ گیا تو دیکھا کہ کوئی آدمی ان کے پیر دبا رہا ہے حافظ صاحب کے۔ دیکھا تو شیخ الہند نور اللہ مرکزہ تھے۔ ارے حضرت کیا کر رہے ہو یہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تمہاری طبیعت ناساز ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے کچھ پیر وغیرہ آپ کا بدن دبا دوں تاکہ آپ کو صحت اچھی لگے، کہ حضرت آپ کو قرآن سننا ہی پڑھنا ہے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں، اور انہوں نے نوافل شروع کر دی تھی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ انہی کے گھر کی عورتوں کے معاملے میں آتا ہے کہ پوری رات تراویح میں قرآن سنتی تھی الگ الگ حافظوں سے، پردے کے ساتھ۔ ان کے ایک بیٹے تھے وہ پڑھاتے، اور اس کے علاوہ دوسرے محلے کے ہوتے پردے کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ 3 کام کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات میں بڑھوتری کر دیتے، بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ دوسرا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تیز ہوائیں جو چلتی ہیں موسلا دھار بارش لانے والی، اس سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ آپ اپنے لیے کچھ رکھتے نہیں تھے، تو رمضان میں آپ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ جو محتاج ہو، کلاش ہو، پریشان حال ہو، زبوں حال ہو، اس کی مددگیری اور یاوری کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اللہ کے سامنے مناجات، دعائیں بہت زیادہ کرتے، بہت ہی زیادہ دعائیں کرتے۔ سال بھر کا آدمی اللہ کی نافرمانی کیا ہوا، رمضان کے اندر اپنے اعمال کے اوپر پچھتاتے ہوئے اللہ کے سامنے آہوزاری نہ کرے تو کیا کرے؟ کرنا ہی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے اس کی مثال دی ہے، اگر کسی کا غلام بھاگ جائے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے دور دراز چلا گیا، کہیں وہ بھاگ گیا، اور اس نے گویا کہ اپنے جو سیٹھ صاحب تھے یا اپنے مالک تھے ان کی گویا کہ ان کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا، مالک اس کو پکڑ لایا یا مالک کے وہ ہاتھ میں آ گیا،
تو مالک کے سامنے کیسے آہوزاری کرے گا؟ آہوزاری کرے گا، گریہ کرے گا، کہے گا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کو منانے کا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا ہے، اللہ کو کیا روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ ہمارے بزرگان دین کے واقعات میں ایسا آتا ہے کہ وہ 6 گھنٹے کے لیے دعائیں کرتے روزانہ۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے یہاں بھی، وہ آتے تھے، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بارہا آئے، ان کے صاحبزادے ہیں ابھی مولانا رشید صاحب، تو مولانا کفایت اللہ صاحب یہاں آتے تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے ان کو، بلکہ ان کے ساتھ سفر بھی ہوئے، تو روزانہ 6 گھنٹے اللہ میاں سے اس کے سامنے دعائیں کرتے تھے۔ عزیز و دوستو، یہ ہمارے اس زمانے کے اندر ایسے بزرگان دین پائے جا رہے ہیں، تو رمضان مبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ایسے کام ہم سے نہ ہو جو اللہ میاں کو ناراض کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے، اچھا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہے تو ایسے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے اللہ کے اس فریضے کو چھوڑتا ہے، بغیر عذر کے، تو میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک آدھ روزہ چھوڑ دے بغیر اجازت اور رخصت کے جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے رخصت کس کو دی ہے؟ یا تو مسافر کو دی ہے، یا بیمار کو، بوڑھے کو، جس میں طاقت نہیں ہے، اس کو دی ہے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور عذر نہیں ہے اور روزہ چھوڑتا ہے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھیں اس چھوٹے ہوئے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، اس چھوٹے ہوئے روزے کی فضیلت اس کو مل سکتی ہی نہیں۔ اس لیے رمضان کے اندر اس مہینے کی کیا ہے قدر کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، روزے اللہ نے یہ دیے ہیں، اور اس کے رات کی جو تراویح ہیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں رات میں اللہ کے سامنے ثواب کی امید کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں کھڑا ہوا تو اس کے اگلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو ان دنوں کی قدر کریں۔ دیکھیے روزہ ایسے تو نام ہے 3 چیزوں کے چھوڑنے کا، کھانے پینے کا اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے رکنے کا نام ہے، یہ روزہ ہے، لیکن یہ صرف کھانا پینا ہی چھوڑنا نہیں۔ کامل روزہ وہ ہے جس روزے کے اندر اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے۔ ہم بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چگلی ہو رہی ہے، کسی کا مال دبایا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کی طرف کیا اشارے سے کیا کسی کو یہ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے گناہ۔ رمضان کے روزے رکھ لیے لیکن فجر کی نماز غائب۔ تو جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے ایسے فجر کی نماز بھی کیا ہے فرض ہے، دوسری نمازیں بھی فرض ہیں، تو ان نمازوں کو بھی کیا ہے ادا کیا جائے، ان عبادات کو ادا کیا جائے، ان حقوق العباد کو ادا کیا جائے، کسی کو ستائے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے پیاس کی،
اور بہت سے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، تراویح پڑھنے والے، عبادات کرنے والے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کی نماز پڑھنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ بہت سو کو ستایا ہے، بہت سو کی غیبت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ٹھیک ہے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کھڑے ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ان سے کسی کی غیبت ہو گئی۔ لوگوں کی وہ غیبتیں کیا کرتی تھی؟ ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے صحابیات کا ہے۔ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیا صحابیات بھی غیبتیں کرتی تھی؟ اس کا جواب ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہر چیز کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آنے والا یہ نہ سمجھے کہ نبی کہہ گئے لیکن کر کے کہاں گئے۔ ان سے کروایا گیا یہ گناہ اور عملی طور پر امت کو بتلایا گیا کہ اس کی یہ وعید ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے یہ صحابیات یا صحابی ان سے اگر گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ کی توفیق بھی ایسی نصیب فرمائی۔ ایک موقع پر ایک صحابی سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبة لو قسم لقد تاب توبة لو تاب اہل المقص غفر له او کما قال رسول کہ اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ ناجائز لوگوں سے مال وصول کرنے والا اگر توبہ کر لیں اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے، ایسی توبہ کی۔ ایک صحابیہ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبة لو قسمت على اہل المدینة لوسعتهم کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دیے جائے، مدینے کے جتنے لوگ ہیں ان سب پر تقسیم ہو جائے، سب کو وہ کافی ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے دو صحابیہ سے روزے کی حالت میں غیبت ہو گئی۔ لوگوں کی وہ غیبتیں کیا کرتی؟ اللہ کے رسول نے ایک پیالہ منگوایا، ان کو بلایا اور کہا کہ اس میں قے کرو، اس پیالے میں قے کرو۔ ان سے الٹی کروائی گئی، قے کروائی گئی تو قے کرنے سے تازہ گوشت اور تازہ خون نکلا، جمع ہوا خون نکلا۔ انہوں نے کہا ہم نے کچھ کھایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ تو رکھا ہے حلال کھانے سے لیکن افطار کیا ہے حرام کا، یعنی لوگوں کی غیبتیں کی۔ اسی لیے روزے کی حالت میں غیبت کرنا گویا کہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ لہذا رمضان کے مہینے میں لوگوں کی غیبت سے، عیب جوئی سے، کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کی کیا ہے اور دوسری معصیت سے، چوری سے، دوسرے گناہوں سے، بدنگاہی سے، ان تمام سے کیا احتیاط کیا جائے، ورنہ ہمارے روزوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو روزے دیے گئے ہیں، روزے کی بڑی
فضیلت جہاں پر ہے وہاں پر یہ ہے کہ روزے کے اندر اللہ کو ہمیں بھوکے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن طبی اعتبار سے بھی بھوکے رہنے میں 1 مہینے کے فائدے سے بہت سے اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت ساری بیماریاں آدمی کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری اس کی بیماریاں اس سے کافور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کو ہمارے بھوکے رکھنے کا کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں روزہ عطا فرمایا۔ اگلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے، کسی کے اوپر کچھ دن کے، کسی کے اوپر کچھ دن کے۔ اسلام کے اندر بھی شروع میں محرم کے عاشورے کے روزے فرض تھے، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی جب یہ رمضان کے مہینے آئے۔ رمضان کا مہینہ فرض ہوا، سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی جو فضائل وارد ہوئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی عبادت ہے کہ جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بے آدمی چپکے سے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو یا جس کو دی ہے اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ دی ہے۔ حج کے لیے جاتا ہے تو آدمی اپنے سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد حج کے لیے جاتا ہے اور لوگوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بیت اللہ گیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اور اللہ میاں کے درمیان کی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، اور ایک روایت ہے وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جو دوسری روایت اس کا مطلب میں ہی اس کے بدلے میں دے دیا جاؤں گا۔ اور اللہ میاں کسی کو مل جائے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ میاں اس کو اتنا نوازیں گے کہ جس کی مقدار کسی کو معلوم نہیں۔ یہ روزے کی نعمت اللہ تعالیٰ، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عادت ڈالتے ہیں کہ بھائی اور دنوں کے اندر تمہارے لیے بہت سی چیزیں حرام تھی، روزے کے اندر بہت سی حلال چیزیں بھی تمہارے اوپر کیا ہے، مخصوص وقت کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہو گیا ہے۔ صبح صادق کے بعد سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کے لیے کھانا پینا جو ایک حلال چیز ہے، آدمی قد یمین اور عرق جبین سے کماتا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے ابھی۔ تو اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے اس وقت۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں غم خواری لوگوں کی جائے، غربا پروری کا آدمی کو انداز ہو کہ بھئی بھوکے رہنے سے کتنی مشقت ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینہ اگر ٹھنڈی کی موسم ہوتی ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، گرمی کی موسم ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گناہ نہیں ہوتے، اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھیں۔ تو بہرحال تو اس سے غمخواری ہوگی، غربا پروری ہوگی، غربا کے حالات معلوم ہوں گے۔ ورنہ بعض مرتبہ تو آدمی، جیسے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ رمضان میں آپ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ امت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ رمضان کے اندر امت لوگوں کی غمخواری کرتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقات نافلہ بھی دیتی ہے، وہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی حتی الامکان اپنی وسع کے مطابق کوشش کرتی ہے۔ یہ امت کا حال۔ تو اس کے اندر کیا ہے، لوگوں کو امت کے کیا حالات سے غمخواری معلوم ہوگی، اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ خود گویا کہ بدلہ دیں گے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے بہت مبارک مہینہ، اس کے جو 3 عشرے ہیں، ہر عشرے کی الگ الگ فضیلت۔ پہلا عشرہ جو ہے اللہ کی رحمت، اس میں بڑی موسلا دھار ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا۔ جبرائیل امین نے جو بددعا کی ہے کہ ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائیں اور وہ اپنی بخشش نہ کرا دے۔
اس لیے عزیز و دوستو اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ پہلے زمانے میں بزرگوں کو بزرگ کیسے کہا جاتا تھا؟ ایسا کہا جاتا تھا کہ فلانے بزرگ نے اتنے رمضان پائے، فلانے بزرگ نے 50 رمضان کیے، فلانے بزرگ نے 60-70 رمضان کیے، گویا کہ اللہ نے اس کو اتنے رمضان نصیب کیے اور اتنی شب قدر اس کو ملی۔ ایک شب قدر کے اندر عبادت اگر مل جائے تو 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو اتنے اس اعتبار سے بزرگوں کی بزرگی کو ہمارے بزرگ انداز لگاتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی کئی رمضان عطا فرمائی، گزشتہ رمضان گزر گئے، ان رمضانوں کی ہم نے قدر کی یا نہیں کی وہ اللہ سے توبہ کر لیا یا اپنا معاملہ، لیکن جو آئندہ رمضان آ رہا ہے اس کی ہم ہر گھڑی کی قدر کریں گے، اس کی ایک منٹ کی قدر کریں گے، اس کا جو ثواب ہے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ فضائل میں آیا کہ اس کے ایک نماز، فرض نماز 70 فرض کے برابر، نوافل کے اندر ایک نفل پڑھنے سے اس کی 2 رکعت فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز و دوستو اگر اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کریں گے، اللہ کے سامنے آہ و مناجات کریں گے تو وہ تمام کے تمام کے کیا ہے فضائل، اور وہ پورے سال کے اندر ہمیں ہمارے بزرگان دین کہتے تھے، ہمارے حضرت مفتی احمد بیما صاحب نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ یہ اپنے قلب کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے، اس کو چارج کر لو، اگر یہ چارج ہو جائے گا، آدمی سفر میں جانے والا ہوتا ہے اپنے موبائل کے ریچارج کی فکر کرتا ہے کہ بھئی صبح سے شام تک میرے موبائل کا کیا چلے گا یا نہیں، میں اس انداز سے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سال پر 11 مہینے کے اندر ہمارے قلب کی بیٹری کتنی چلے گی اس کے مطابق اللہ میاں کے سامنے کہ اپنی قدر کرو۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کی قدر کی ہے۔ حضرت مولانا رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں کسی سے بات نہیں کرتے، رمضان سے آخری دنوں میں اپنے گھر والوں سے سب سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ اب عید کے بعد ملیں گے۔ کسی کا خط آیا تو اپنے خادم کے کہہ دیا تھا کہ یہ اس تھیلے میں ڈال دینا، رمضان کے بعد اللہ نے چاہا تو جواب دیں گے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ برد مزاحو کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا جو بچپن کا لنگوٹی دوست ہم کہتے ہیں وہ آیا ان کے پاس، جو حضرت کے پاس، حضرت اپنے کمرے میں جا رہے تھے، وہ پیچھے گئے، حضرت تلاوت کرنے لگے، پھر عصر کے بعد عصر تک تلاوت کرتے رہے، عصر کی جماعت کا وقت آیا تو مسجد میں گئے، پھر دوبارہ کمرے میں آئے، وہ پیچھے آیا کہ اب کچھ بات کریں گے۔ حضرت نے جو تلاوت جاری رکھی تو اس نے تو اپنا قرآن بند کیا، میں تو سنتا تھا لیکن میں نے رمضان کا بخار کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ اللہ میاں ہمیں رمضان کا بخار ہمارے بدن کے اوپر چڑھا دے اور رمضان کی قدر کرنے کے اللہ میاں توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ قدر رہیں اپنے لیے، امت کے لیے، امت کی بگڑی ہوئی حالات کو، اور اپنے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اور امت کے کارکنان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے کیا رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔